اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ کریم نے اس بزم میں مبارک میں مجھے اور آپ سب کو شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم اس بزم میں ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحات بعد انشاءاللہ حضور قائد ملت بھی رونق بزم ہو جائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ اس میں میں اور آپ سب منظوم خراج عقیدت بارگاہ رسالت و اعلی رسالت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا گیا ان ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ۔ بعض لوگوں نے اسے حدیث بھی کہا، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی سے کہتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تمہیدی یہ گفتگو ہے۔ صالح بندہ کون ہے؟ کسی نبی کی امت میں پیدا ہونے والا وہ شخص جو نبی کے لائے ہوئے احکام پر کامل عمل کرے، یعنی اوامر و نواہی، اللہ کی جانب سے جو کرنے کا حکم دیا گیا اور جن سے بچنے کا حکم دیا، کرنے کے اعمال کرتا ہو اور بچنے کے اعمال سے بچتا ہو، وہ صالح بندہ کہلاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کسی نبی کی امت میں پیدا ہونے والا وہ بندہ کہ جس نے اللہ کے احکامات کی مکمل پاسداری کی، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پا جاتا ہے، اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ صالح بندہ چاہے دنیا کے کسی گوشے کا رہنے والا ہو، صالح بندہ چاہے اجمیر میں رہتا ہو، صالح بندہ چاہے بغداد میں رہتا ہو، صالح بندہ چاہے کچھوچا میں رہتا ہو، صالح بندہ چاہے ماریرا میں رہتا ہو، صالح بندہ چاہے بریلی میں رہتا ہو، صالح بندہ دنیا کے کسی گوشے میں رہتا ہو، جس مجلس میں صالح بندہ مشرق میں ہو اور اس کا ذکر مغرب میں رہنے والے کریں، تو جس محفل میں اس صالح بندے کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں رحمت نازل کرتا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے نکتہ نکالا، وہ کہتے ہیں صالحین کا جب یہ رتبہ ہے، نبی کی سنت اور نبی کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پانے والا، صالحین کا ذکر کرو تو مجلس میں رحمت نازل ہوتی ہے، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس محفل میں خود رحمت للعالمین کا ذکر ہو اس محفل میں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جو ذکر رسول کرتا ہے وہ حضور کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لاتا ہے، اور بلکہ اللہ کی خاص رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اس کا ساؤنڈ بند ہو گیا۔ بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں، ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں، وہ جن کو دیکھ کے پتھر سلام کرتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوناولا والے بولنا جانتے کہ نہیں جانتے، ذرا جو جانتے ہیں، جو اپنی زبان اپنے گھر سے ساتھ لے کے ہیں، ذرا وہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور کا جتنا کھایا ہے ذرا اتنا وفاداری کے ساتھ پورے سننے کی قوت لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار
سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے؟ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے؟ پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے جو زور سے محبت سے سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جلدی مدینہ دکھا دے۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو محبت سے سبحان اللہ۔ ہم آپ سے کسی دنیاوی پارٹی کے لیے ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہتے، بلکہ کہنے والے نے کہا کسی کی جے بھی جائے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ مدینہ، دنیا کا سارے سفر، وہاں جا کے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ بھئی چاہے لنڈن جائیں، چاہے امریکہ جائیں، چاہے دنیا کے کسی بھی خوبصورت ترین ملک میں چلے جائیں، آدمی دعا کر کے جاتا ہے یا اللہ خیریت سے جا رہا ہوں، خیریت سے گھر پہنچوں۔ دنیا کا کتنا ہی عظیم شہر کیوں نہ ہو، جانے والا یہ دعا کرتا ہے یا اللہ جاؤں تو واپس گھر پلٹوں، مگر مدینہ وہ مقدس بارگاہ ہے، مدینہ وہ عظیم شہر ہے جہاں جانے والا تمنا کرتا ہے یا اللہ جاؤں تو صحیح مگر مدینے سے واپس پلٹ کے نہ آؤں، گنبد خضرا کے سائے میں مجھے موت آ جائے۔ تو مدینہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہنچ کر لوگ مرنے کی تمنائیں کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے کا سفر یہ مت سمجھو کہ بڑا آسان ہے، اللہ نے دولت دی تو ہر منہ اٹھا کے چل پڑنے کا نام نہیں، مدینے کا سفر بڑا پرخطر سفر ہے۔ اور وہاں چلنا کیسے ہے، اس سرزمین میں چلنا کیسے ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ مدینے میں کیسے چلا جاتا ہے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بولو سبحان اللہ۔ جتنی زور سے آپ 8 بجے سبحان اللہ بولتے ذرا اتنی آواز میں کہو سبحان اللہ۔ ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی نا،
حضور کا ذکر سنے اور آدمی کے اندر گرمی نہ پیدا ہو تو پھر کیسا عاشق رسول؟ حضور کا نام اتنا بڑا ہے کہ مردے پہ پڑھ کے دم کر دو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دے۔ حضور کے نام میں اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے۔ اگر صرف نام رسول کی برکت پر اگر گفتگو کی جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی، مگر نام رسول کی بھی عظمت کا مکمل احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کا نام نامی قیامت کا دن ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت کا خاص حصہ قیامت کے دن میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، گناہگار پریشان ہوں گے کچھ لمحوں کے لیے، حضور آ جائیں گے، اس کے بعد شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلے گا۔ جب حضور بخشوانا شروع کریں گے، ہر گناہگار کی یہی تمنا ہوگی کہ سب سے پہلے میری شفاعت کر دیں، سب سے پہلے میری شفاعت کر دیں، سب سے پہلے میری شفاعت کر دیں۔ حضور کے گرد گناہگاروں کی بھیڑ لگی ہوگی، ہر ایک حضور سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ حضور پہلے میری شفاعت کر دیں، حضور پہلے میری شفاعت کر دیں۔ یہ جو پس و پیش کا عالم ہوگا گناہگاروں کے اندر، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم گناہگاروں کو قیامت کے دن کیسی تسلی دیں گے؟ فرماتے ہیں اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی۔ گناہگار کو جب حضور پریشان دیکھیں گے تو فرمائیں گے تیری بھی شفاعت کروں گا، ذرا ٹھہر جا، اس کی کرا لو، ذرا اس کی بھی کرا لو، ذرا اس کی بھی کرا لو۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ابو جہل حضور کو نہیں مانتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، جاگتا تھا، حضور ہی کے سامنے جو ہے آتا جاتا رہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ابو جہل کو حضور کو بارگاہ میں کیا کہا؟ آیت پیش کی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ محبوب یہ جو ابو جہل ہے بظاہر زندہ تو ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ یہ اندر سے مردہ ہو چکا ہے۔ آپ کی جو بھلائی کی بات ہے اس مردے پر اثر نہیں کرے گی۔ ایک غدار تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، قرآن نے کہا یہ مردہ ہے۔ اور ایک وہ عاشق جس نے اپنی جان سرکار پر نچھاور کر دی، وہ صحابی کہ جس کا خون بہہ گیا، جس کو دفن کر دیا گیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جس نے محبوب کے نام پہ اپنی جان قربان کر دی۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جہاں سوچنے پر پابندی ہو، مگر جو حضور کے نام پہ اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے اس کی زندگی کا رتبہ یہ ہے کہ وہ حضور پر جان نچھاور کر دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے یہ رتبہ دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو حضور پر اپنی جان نچھاور کر دے بظاہر اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے، مگر اس کی زندگی کا حال یہ ہے کہ اس کو مردہ گمان کرنا بھی منع فرما دیا اللہ تعالیٰ۔ تو ابو جہل چلتا پھرتا کھاتا پیتا مردہ، اور حضور کا صحابی جس نے حضور پر اپنی جان نچھاور کر دی، اس کے بارے میں اس کو مردہ گمان تصور بھی کرنا قرآن کے نزدیک منع ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے دلیل مانگتے ہیں حضور زندہ ہیں تو دلیل دو۔ ہم کہتے ہیں یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی حضور کے لیے، اگر حضور ہی نہ ہو تو اللہ کو اس پوری کائنات کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ پوری کائنات موجود رہ کے یہ بتا رہی ہے کہ حضور ہے تو پوری کائنات ہے۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے حضور زندہ ہے دلیل دو، ہم کہیں گے سورج چمک رہا ہے حضور زندہ ہے، چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے حضور زندہ ہے، تارے چمک رہے ہیں حضور زندہ ہے، آبشار کے نغمے جاری ہیں زندہ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں حضور زندہ ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں حضور زندہ ہے۔ یہ پوری کائنات کا زیر و بم بتا رہا ہے کہ حضور موجود ہے تو پوری کائنات موجود ہے۔ اب شاعر دیکھیے کہتے ہیں، تضمین کی شاعر نے کہتا یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلند
بولو سبحان اللہ، محبت سے کہیں زور سے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے حضور کے غلاموں کا رتبہ، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں آقا کا منکر جلے گا، جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور حضور کی بارگاہ میں غلام کا تعلق مجرمانہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کر لیتا ہے، بلکہ قرآن نے ہمیں طریقہ بھی بتایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے محبوب یہ جو تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ میرا کیا ہے تو بخشوانے کہاں ہیں؟ محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، اور تیری بارگاہ میں آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور میرا محبوب میرا رسول بھی ان کی سفارش میری بارگاہ میں کریں، ان کی مغفرت کی سفارش کرے، تو وہ جبار و قہار رب جو چھوٹی سے چھوٹی برائی اور گناہ پر جہنم میں ڈالنے پر قادر ہے، اس جبار و قہار رب کو یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تیری سفارش کی وجہ سے مہربان اور بخشنے والا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر گناہ بخشوانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ نے کہاں بلایا؟ کعبے میں نہیں بلایا، اللہ نے صفا و مروہ پہ نہیں بلایا، مقام ابراہیم پہ نہیں بلایا، حجر اسود کے قریب نہیں بلایا، میدان عرفات میں نہیں بلایا، بلایا تو کہاں بلایا؟ اپنے محبوب کے دروازے پر بلایا کہ اس دروازے پر پہنچ جاؤ تو میری بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو گناہ بخشوانے کا دروازہ کون سا ہے؟ رسول کا دروازہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، یہ مقطع تو آپ نے 100 دفعہ سنا ہوگا مگر اس کا معنی بھی پتہ ہے آپ کو۔ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان ایک نفس۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن نفس کیسا ہے؟ نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو یہ عادت ہے آدمی کی، وہ کہتا ہے میں گناہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ شیطان نے بہکا دیا، یعنی اپنے ارادے سے کیے ہوئے گناہ کا ٹھیکرا کس کے سر پھوڑتا ہے؟ وہ شیطان نے بہکا دیا۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو غور کرو کہ پوری دنیا کو بہکانے والا شیطان، اس شیطان کو کس نے بہکایا؟ بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد، بہت بڑا عالم، معلم الملکوت کا درجہ حاصل کرنے والا، جنت ہر وقت اس کے لیے کھلی ہوئی، نہ آنے کے لیے اس کو پرمیشن لینے کی ضروری تھا اور نہ جانے کے لیے پرمیشن لینا ضروری تھا، ایسا مقبول، لیکن وہ بھی مردود کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا۔ یہ جو اس کو مردود کروایا یہ کس نے کروایا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ اس کا نفس تھا جس نے شیطان کو سرکشی پر آمادہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ تو
تو ایک ہے کھلا ہوا دشمن شیطان اور ایک ہے چھپا ہوا دشمن نفس. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شیطان کے وار اور فریب سے بچنا آسان ہے کیونکہ اس کے وار کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو نفس ہے یہ چھپا ہوا ہے. اس نفس کا حال یہ ہے کہ یہ شہد دکھاتا ہے مگر شہد کی صورت میں زہر پلاتا ہے. تو سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت کس سے ہے؟ نفس سے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چادرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چادرانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں، فرمائشیں بھی ہوتی ہیں اس کی. چونکہ پہلی بار لوناولا حاضر آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی ایک کلام میں آپ کو سناؤں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ہم سنیوں کے عقیدوں میں بہت بڑا عقیدہ، وہ عقیدہ کیا ہے یہ علماء جانتے ہیں. اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مسئلہ امتناع النظیر. مسئلہ امتناع النظیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح دوسرا خدا نہیں پیدا کرے گا، یعنی اپنی مثل اللہ نہیں پیدا کرے گا، اسی طرح بندوں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب جیسا دوسرا نہیں پیدا کرے گا. یعنی قیامت تک نہ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا مصطفیٰ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت اور وحدانیت میں بے مثال ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی محبوبیت، اپنی نبوت اور اپنی رسالت میں بے مثال ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایک شاعر کہتے ہیں، حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا ایک کلام ہے، وہ کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو نم کی حسن بالا ہمارا نبی. حسن کھاتا گئے جس کے نمک کی قسم وہ ملی کے دلارا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع بولے کا راجا ہمارا نبی. جس کی دو بود گئے کوثر و سلسبیل گئے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد گئے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اللہ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اللہ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھے جسے گئے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھے جسے گئے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو
کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بولو ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر. بلکہ حضور قائد ملت نے شاید آج اسی قطع پر تقریر فرمائی تھی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. وہ جو نہ تھے کتنے زمانے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو. یہ انگریزی میں بچے جو پڑھتے ہیں نرسری وغیرہ میں ان کو بھی سکھایا جاتا ہے. پیریڈز کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. ایک پاسٹ ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر. اردو میں کہیں تو ماضی حال اور مستقبل. ٹھیک ہے. اب دیکھیں تینوں پیریڈز تینوں زمانے اعلیٰ حضرت نے اپنے قطع میں شامل فرمائے. کہتے ہیں 3 زمانے ہیں اور تینوں زمانے میں حضور کی موجودگی کا فیض ہے. کیسا ہے؟ وہ جو نہ تھے ماضی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو یعنی فیوچر. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. ماضی بھی تھا اس لیے تھا کہ حضور تھے اور آئندہ بھی ہوگا اس لیے کہ حضور ہوں گے. اور یہ جو حال ہے یہ حال بھی اس لیے ہے کہ حضور ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. یہ پوری کائنات اللہ نے اس لیے پیدا کی تاکہ محبوب کا رتبہ پوری کائنات کو دکھایا جائے. بلکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب خلقت الدنیا وأہلہا لیعرفہم منزلتک وکرامتک عندی. محبوب میں نے دنیا اور اہل دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ جو تیرا رتبہ اور جو تیری کرامت اور منزلت میری بارگاہ میں ہے پوری دنیا کو دکھا دوں کہ تو کیسا شان والا میرا محبوب ہے. تو اسی لیے حضور کو پوری کائنات پر اختیار دے دیا گیا کہ حضور جو چاہے وہ کریں. حضور اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں. حضور اشارہ کریں تو بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیں. حضور اشارہ کریں تو درخت حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. حضور اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. تو یہ پوری کائنات حضور کے لیے مسخر کر دی گئی. حضور کے دست اختیار میں یہ پوری کائنات دے دی گئی. تو حضور کا یہ رتبہ. تو شاعر کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے دغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمائے یگاں تمہارے لیے اٹھے بھی بغاں تمہارے لیے فرشت قدم رسول غشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سمک
اس مقت میں سکہ نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے میں گھن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب کے کس کے سبب برب جگہ تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یگاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سگر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم ربا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میں گن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے فنا بدارت بقا ببرت زگرد و جگت بگرد سرت یہ مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کا ماں تمہارے لیے یہ فیض لیے اے وجود کیے ایک نام لیے اے زمانہ جیے جہان لیے اے تمہارے دیے یہ اکرمیہ تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے ایک آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے غم وہ چاک سیے یہ ستر بدا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری ایک خلق پھیری ایک کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے ایک باغ پھلے اے وہ پھول کھلے ایک دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواقع تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار بولو سبحان اللہ حضرت آ رہے ہیں کیا؟ حضور صاحب سجادہ تشریف لا چکے ہیں. آپ تمام حضرات